الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبات سے آپ احباب عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے حوالے سے 3 صحابہ کے بارے میں اختصار کے ساتھ باتیں کچھ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس عشرہ مبشرہ جو نبی علیہ السلام کے شاگردوں کا گلدستہ ہے، اس کے چوتھے دودھ جو ہیں وہ جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔
آپ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ بھی ہیں۔ بچپن میں اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے زیر تربیت رہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی نبوی منہج کے مطابق خوبصورت تربیت فرمائی۔ جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عظیم الشان صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ان کا لقب ہے، جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس قدر صحابہ کرام میں سے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس قدر کسی اور صحابی کے بیان نہیں ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خاص خوبی جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ ان کا نسب نامہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام کا نسب نامہ ہے، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، آگے اینڈ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نسب نامہ ان کا نسب نامہ ہے۔ آپ کا نام علی ہے، والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، جیسا کہ خیبر کے موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرحب کو للکارا تھا تو اس میں کچھ اشعار پڑے تھے، رجزیہ اشعار، ان کے اندر اپنا نام بتایا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ تو جب ان کا نام ان کی والدہ نے حیدر رکھا، ان کے والد ابو طالب جب آئے گھر میں، پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے، بتایا گیا تو انہوں نے اس نام کو اتنا پسند نہیں کیا، انہوں نے تبدیل کر کے آپ کا نام علی رکھ دیا۔ یہ دو نام جناب علی رضی اللہ عنہ کے معروف ہیں، ایک حیدر اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت مشہور کنیت ابو تراب ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی۔ ایک دن ایک معاملے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا، انا ابو الحسن، میری کنیت ابو الحسن ہے، آپ کے بڑے بیٹے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن رکھی گئی، اور اس کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اپنی کنیت ابو تراب پسند کرتے تھے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ کنیت آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن جناب علی رضی اللہ عنہ کو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ کے ایک پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، پوچھا آپ کے چچا زاد کدھر ہے، آپ کے کزن یعنی آپ کے شوہر کدھر ہے؟ کہا کہ وہ مسجد میں چلے گئے، میری ان کے ساتھ تھوڑی بڑی انبن ہو گئی ہے، ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے، باہر کہیں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، پتہ کرواؤ علی کہاں؟ پتہ چلا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا جناب علی رضی اللہ عنہ کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ فرمایا تم ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ دو مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ لفظ نبی علیہ السلام کی زبان سے جناب علی رضی اللہ عنہ سنے، ان کو یہ اتنے پسند آئے کہ وہ پسند کیا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہہ کر بلایا جائے، مجھے ابو تراب کہا جائے۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے مجھے یہ کنیت، جو کنیت انسان کی ہوتی ہے، یہ بعض دفعہ اپنے بچوں کے نام پہ ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ کسی خوبی کی طرف یا کسی صفت کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے اور اس سے کنیت مشہور ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو کنیتیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ کی پیدائش نبی علیہ السلام کی بعثت سے 10 سال پہلے ہو گئی ہے، یعنی جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس تھی، اس وقت جناب علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مختلف سیر والوں نے لکھا ہے 8 یا 10 سال عمر تھی اور بچپن کے اندر ہی اسلام قبول کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اول من اسلم علی رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ علی رضی اللہ عنہ۔ امام ترمذی نے اس کی تطبیق ذکر کی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ مختلف طرح کی روایات ہیں. بعض میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے، بعض میں آتا ہے سیدہ خدیجہ پہلے ایمان لائی ہے. تو مردوں میں سے سب سے پہلے جناب ابو بکر وہ مسلمان ہوئے ہیں. بچوں میں سب سے پہلے جناب علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی ہے. اور اگر مطلقاً دیکھا جائے تو اس روئے زمین پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی خاتون جناب سیدہ خدیجہ ہے، کہ وحی کی خبر سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دی تھی، اور سب سے پہلے آپ کی بیوی نے ہی آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ کو تسلی دی. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 شادیاں ہوئی. سب سے پہلے ان کی شادی جناب سیدہ خاتون جنت نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور ان کے بدن سے آپ کے 4 بچے پیدا ہوئے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زینب الکبریٰ اور ام کلثوم الکبریٰ. یہ 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں جناب سیدہ فاطمہ سے ہوئی. اس کے بعد ان کی شادی خولہ بنت جعفر سے ہوئی. ان کے بدن سے ان کے مشہور بیٹے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. اس کے بعد ان کی شادی لیلہ بنت مسعود کے ساتھ ہوئی. ان کے بدن سے آپ کے 2 بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے. اسی طرح ان کی چوتھی شادی جو ہے وہ ام البنین بنت حرام سے ہوئی. ان کے بدن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عباس، جناب عثمان اور جناب جعفر اور عبداللہ پیدا ہوئے. 5ویں شادی اسماء بنت امیس الخزعمیہ کے ساتھ ہوئی. ان سے آپ کے بیٹے یحییٰ اور عون پیدا ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ 6ٹھی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبا سے ہوئی ہے، اور ان کے بدن سے آپ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. بیٹے کا نام عمر رکھا اور بیٹی کا نام رقیہ رکھا. اسی طرح 7ویں شادی جناب علی رضی اللہ عنہ کی امامہ بنت العاص بن ربیع سے ہوئی، اور ان کے بدن سے آپ کا ایک بیٹا محمد الاوسط پیدا ہوا. اور 8ویں شادی ام سعید بنت عروہ بن مسعود صحافی جو صحابی رسول تھے، ان کی بیٹی سے ہوئی تھی. ان کے بدن سے ان کی ایک جو ہے نا بیٹی پیدا ہوئی، اس کو ام الحسن، اور اسی طرح ایک بیٹی رملہ یہ پیدا ہوئی. تو یہ 8 شادیاں تھیں. اس طرح جناب علی رضی اللہ عنہ کے کل بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد 18 بنتی ہے. اس میں قابل غور ایک چیز یہ ہے، آپ نے ابھی سنا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے نام جو ہے وہ محمد بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے. یہ حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے نا، وہ ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کیا جائے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی تھی، کوئی اعتراض تھا، کوئی ناراضگی تھی. ایسی بات نہیں ہے. وہ حضرت علی کے محبین تھے، وہ حضرت علی کے محبوبین تھے. جناب علی رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے. آپس کے اندر اتنا پیار تھا کہ اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑی دلیل ہے. سے بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ قدم بہ قدم چلے ہیں. ہر موقع پر نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا. ہجرت کے موقع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہت بڑی قربانی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر جناب علی رضی اللہ عنہ کو سنا دیا. حالانکہ یہ بات ایسے تھی جیسے موت کو مول لینے والی بات ہے. پتا تھا کہ انہوں نے رات کے وقت حملہ کرنا ہے، اور پورا امکان تھا کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو حضرت علی شہید ہو جائیں گے، ان کی جان جا سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی خواہش پر جناب علی رضی اللہ عنہ رات نبی علیہ السلام کے بستر پر سوئے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو بڑی شجاعت اور بہادری عطا فرمائی تھی. بڑے دلیر آدمی تھے، بڑے مجاہد آدمی تھے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا بڑا شوق تھا، کافروں کے خلاف لڑنے کا، جنگ کرنے کا بڑا شوق تھا، اور بہت جنگجو تھے. نبی علیہ السلام کے بڑے بااعتماد تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان جنگ کے اندر اول نظر آتے ہیں. غزوہ بدر کو دیکھیں تو سب سے پہلے
کافروں کے مقابلے میں جن 3 لوگوں کا نام لیا گیا مبارزت کے لیے، مقابلے کے لیے، جو 3 لوگ سب سے پہلے میدان میں اترے ہیں، ان میں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ایک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 3 لوگ سب سے پہلے، یہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے۔ ابھی تجربات نہیں ہوئے، ابھی تک یہی بات ہے کہ کافروں کا پلڑا بھاری ہے، تعداد میں زیادہ ہے، وسائل میں زیادہ ہے، جنگی سامان میں زیادہ ہے۔ مسلمان ان کے پاس جنگی ہتھیار کم ہے، نفری کم ہے، لیکن ایمان کی دولت ہے، نبی علیہ السلام کی تربیت ہے، آپ علیہ السلام کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، جہاد کی محبت ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر نکلے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے قابل اعتماد ساتھی کو میدان کے اندر اتارا ہے، اور اللہ کے فضل سے کافروں کو انہوں نے جامع شب کر دیا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام تمام کر دیا، اور مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی کی بنیاد رکھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ کے اندر سب سے پہلے کامیابی کی بنیاد یوں سمجھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے، اور یہ اسلام کا عظیم مارکہ جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح بات کے اندر ثابت ہوا۔ جنگ احد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی جمع مردی سے لڑے گئے، حتیٰ کہ لڑنے کے بعد نبی علیہ السلام جب زخمی ہو گئے تو آپ نے السلام کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی پانی لاتے، پانی ڈالتے، سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کے زخموں کو دھوتی، چٹائی جلا کر اس کی رات کو موم بنا کر نبی علیہ السلام کے زخموں پر مرہم کے طور پر جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ خندق کا میدان دیکھا جائے تو کافروں کے اندر ایک بہت بڑا نام عمر بن غد تھا، اس کو قتل کرنے والے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ خندق کے اندر بھی کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جس بندے کو جہنم واسط کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ دیکھ لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کو تحریر کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس معاہدے کو لکھنے والے محرر جناب سیدنا علی ہیں۔ اور جب بات آئی کہ یہاں سے رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرط محبت میں، احترام میں، رسول اللہ کی عزت اور تعظیم کے اندر اس بات سے انکار کر دیا کہ میں یہ مٹا کر ایسے نہیں لکھوں گا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے خود مٹایا۔ تو یہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کردار صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اس کے علاوہ بہت بڑا مارکہ اسلام کا ہوا خیبر، اس موقع پر جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کردار بڑا سنہرا ہے۔ مشہور بات ہے، نبی علیہ السلام نے رات کے وقت اعلان کیا کل کو میں یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دباؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک میں آتا ہے جو حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے۔ میں کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دباؤں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر اس خیبر کے قلعے کو فتح فرما دے۔ سارے صحابہ نے اس رات کے اندر رات گزاری۔ کون خوش قسمت ہے جس کو صبح یہ جھنڈا ملے گا؟ کون ایسا خوش قسمت ہے جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عین علی، علی کہاں ہے؟ بلا کے لاؤ۔ کہاں؟ ان کے آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا بلاؤ ان کو۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جناب علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے السلام نے جھنڈا تھمایا، کہا جاؤ جا کر اس مارکے کو لڑو اور جنگ کرو، اور جا کر سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کا تعارف کروانا، توحید کی دعوت دینا، رسالت کی دعوت دینا۔ اگر تیرے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کر لے، تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تیرے لیے دنیا کے سارے مال و متاع سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ جنگ کا مقصد بندوں کو مارنا نہیں ہے، جنگ کا مقصد دنیا کے اندر فساد نہیں ہے، بلکہ امن برپا کرنا ہے۔ اس جہاد کا مقصد امن ہے، اس جہاد کا مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے، الہی کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی ہے، دین اسلام کو پھیلانا ہے۔ اگر وہ تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے، اپنی تلوار کو روک لینا، جنگ روک لینا، جہاد روک لینا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ مرحب کے
کے ساتھ ہوا جو یہودیوں کا بہت بڑا جنگجو تھا اور اس کو بڑا اپنے آپ پر فخر اور ناز تھا اور بڑا تکبر تھا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے فضل و کرم سے تلوار مار کے اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ خیبر کا قلعہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کر کے مسلمانوں کو دیا. یہ وہ خیبر ہے جس کی یہودیوں کو آج تک تکلیف ہے. نبی علیہ السلام نے ان سرکش یہودیوں کو مدینے سے جلا وطن کیا، خیبر میں جا کے آباد ہوتے ہیں. وہاں جا کر انہوں نے شیطانیاں شروع کر دی، کارستانیاں شروع کر دی. نبی علیہ السلام نے پھر ان کے خلاف خیبر کو فتح کیا. ان کو اسلام کے جو ہے وہ ان کو اسلام کے تحت لائے. ان سے جزیہ وصول کرتے تھے، ٹیکس لیا جاتا تھا، ذمہ بن کے رہ رہے تھے. اور نبی علیہ السلام نے جاتے وقت، فوت ہوتے وقت ایک وصیت کی تھی کہ ان یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں ان یہودیوں کو خیبر سے یہاں سے نکال دیا تھا. اور آج بھی یہ جو یہودی ہے فلسطین کے اندر، غزہ میں، شام کے اندر، دیگر مسلمان ملکوں کے اندر جو فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، ظلم و ستم کی داستان رقم کر رکھی انہوں نے، جو ظلم و بربریت کا میدان گرم کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کا مین مقصد کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا. اور اس کی حدود انہوں نے مدینے تک کھینچ رکھی ہے. اس کی جغرافیائی حد مدینے تک کھینچ رکھی ہے کہ یہ ہمارا علاقہ تھا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، یہ ہماری زمینیں تھیں، یہ ہمارا ایریا تھا جس پر مسلمان آج قابض ہے. جب مسلمانوں کے پاس ہمیں اس کو واپس لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العالمین ان ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دے گا. ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ایک اللہ کی تدبیر ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی، جانیں دینی پڑے گی، لیکن پھر آخر فتح اسلام کی ہے، فتح مسلمانوں کی ہے. اللہ نے غلبہ اسلام کو دینا ہے. اور ان یہودیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تہس نہس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے امت مسلمہ بیدار ہو جائے اور دوبارہ اسی جہاد کے کلمے کو بلند کر دے، اسی علم جہاد کو بلند کر دے، متفق ہو جائے، متحد ہو جائے اور متفقہ پالیسی بنا کر ان مٹھی بھر شر پسندوں کے خلاف اگر اکٹھے ہو جائے تو اللہ کے فضل سے کرم سے آج بھی مسلمانوں کو فتح مل سکتی ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یہودیوں کے خلاف بہترین بنیاد رکھی تھی. اگر فتح مکہ کا موقع دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ناکامی سے جناب علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو بچایا. جس عورت کے ہاتھ میں حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا، جاسوسی ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے 3 صحابہ کو بھیجا تھا، جناب علی رضی اللہ عنہ کو، زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد کو. انہوں نے جا کر روضۃ الخاک جگہ سے اس عورت سے خط وصول کر کے واپس لے آئے تھے. اس طرح فتح مکہ کی جو فتح ہے گویا اس کی بھی بنیاد میں حضرت علی کا رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. اللہ نے بڑے امن والے طریقے سے، پرامن طریقے سے مسلمانوں کو مکہ بھی عطا فرما دیا اور تمام قسم کے فتح مکہ والے لوگ مسلمانوں کے اندر آ گئے اور بہت سارے مسلمان ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دوبارہ مکہ عطا فرما دیا. حنین کو دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ حنین کے اندر بڑے بڑے کافروں کو مارا. فرماتے ہیں انصاری صحابی اور میں دونوں دیکھ رہے ہیں کہ حنین کے اندر ایک کافر مسلمانوں کو مارے جا رہا ہے، جس کے پیچھے ہو جاتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے. تو میں نے اور انصاری صحابی نے پروگرام بنایا کہ ہم نے اس مرتد کو مارا، اس بڑے سرکش کو قتل کرنا ہے. پھر یہ آگے بڑھے اور تلوار کے ساتھ اس کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی اور پھر اس کو تلوار مار کے قتل کر دیا. اس طرح بہت سارے مسلمانوں کا خون جناب علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے بچایا. غزوہ تبوک کے اندر جناب علی رضی اللہ عنہ نہیں گئے، مدینے کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو بچوں اور عورتوں کی نگہبانی کے لیے اپنا جانشین مقرر کر دیا. جناب علی کی شدید خواہش تھی کہ آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں، لیکن نبی علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرا اور میری نسبت وہی ہو جو جناب ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا الا انہ لیس بعدی نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی نہیں ہے.
میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن تیری میری نسبت وہی ہے جو جناب ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ فضائل و مناقب کی بات اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جناب علی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا علی سے صرف مومن ہی بندہ محبت کرے گا اور منافق بندہ بغض رکھے گا۔ جو بندہ جناب علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اس کا ایمان سلامت ہے۔ جو جناب سیدنا علی سے ذرہ برابر بھی بغض رکھتا ہے، ادنا سا بھی بغض رکھتا ہے، وہ بندہ پکا منافق ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے گارنٹی مل چکی ہے۔ اور آپ نے صاحب نے یہی نہیں بلکہ آپ نے انصار صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا، فرمایا انصار صحابہ سے محبت رکھنا آیت الایمان، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت اور نشانی یہ کہ انصار صحابہ سے محبت کی جائے، اور بغض کی نشانی یہ ہے کہ انصار صحابہ کرام سے بغض رکھا جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کسی بھی صحابی سے ادنا صحابی ہو، اس سے ذرا برابر بھی بغض رکھنا یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف ہے۔ یہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اس بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نفاق آ جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے بندہ۔ تو اصل اسلام، اصل ایمان یہ ہے صحابہ سے محبت کی جائے، صحابہ کرام ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ آپ نے فرمایا تھا علی تجھ سے محبت مومن کرے گا، تجھ سے بغض منافق رکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی پیشگوئی بھی دی تھی۔ یہ بھی ان کا اعزاز ہے، یہ بھی مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے ساتھ اس طرح نسبت دی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کے آپس میں نسبت دی۔ خیبر کے موقع پر جھنڈا لیا اور حضرت علی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوا، یہ بھی ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد تیرے ساتھ دوستی صرف مومن ہی رکھیں گے، تیرے ساتھ دوستی صرف مومن رکھیں گے۔ آج دو انتہائی ہیں، ایک روافض کی انتہا، ایک نواسب کی۔ رافضی لوگ حضرت علی کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ان کا وہ مقام و مرتبہ جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جھوٹی موٹی باتیں کھڑ کے حضرت علی کی اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ ان کو الہ تک پہنچا دیتے ہیں، الوہیت کے درجے پہ لے جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ یہ بھی گمراہ لوگ ہیں، یہ بھی گمراہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں ناسبی جو حضرت علی کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا علی کا احترام نہیں کرتے، حضرت علی پر طعن کرتے ہیں۔ یہ ناسبیوں کی علامت ہے، یہ ناسبی لوگوں کا کام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن کرنا، ان کے ساتھ بغض رکھنا، ان کا احترام نہ کرنا، یہ ناسبیوں کا کام ہے۔ اہل سنت والجماعہ صحیح موقع پہ اور اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جس طرح تمام صحابہ کرام کی عزت احترام ضروری ہے، جناب علی رضی اللہ عنہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، عزت کرنا، یہ ہم سب پر فرض اور لازم ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت علی کے نام کے ساتھ مستقل طور پر مولا لگانا شروع کر دیا۔ یہاں مولا کا معنی دوست ہے، دلی دوست مولا کا معنی، ولیش کے معنی میں یہ دوست کے مولا کے کئی معنی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، یہ علی اس کا مولا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ نبی کا مولا ہے، اس کے بعد علی کا مولا ہے۔ جس کا میں مولا، علی اس کا مولا۔ کیا مطلب؟ میں جس کا مولا ہوں گا وہی علی رضی اللہ عنہ اس کے مولا ہوں گے، علی رضی اللہ عنہ اس کے دوست ہوں گے۔ تو یہ طریقہ کار اہل سنت والجماعہ کا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو بطور اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دیں جو مسلمانوں نے کیا۔ آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مولا محمد، ہمارے مولا محمد، حالانکہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے مولا نبی علیہ السلام کو تسلیم کیا جائے، اس کے بعد جناب علی کو تسلیم کیا جائے۔ اگر تو دوست کے معنی میں مولا لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مولا مراد لے کر، مولا کا نام لے
شرک ہے، اس بات کی اجازت نہ نبی نے دی ہے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے جو بندہ نبی کا مولا ہے، جو نبی علیہ السلام کو اپنا مولا مانتا ہے، حقیقت میں وہی حضرت علی کو اپنا مولا مانتا ہے۔ یہ مولا علی کہتے رہنا اور جناب علی رضی اللہ عنہ کو طریقہ اختیار نہ کرنا، نہ ان کی بات کو ماننا، نہ ان کے منہج کو سمجھنا، یہ دوہرا معیار ہے، دشمنی یہی نفاق ہے، یہی منافقت ہے کہ نام ان کا استعمال کیا جائے اور کام ان جیسا نہ کیا جائے، عقیدہ ان جیسا نہ اپنایا جائے، عمل ان جیسا نہ رکھا جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کی میرے ساتھ دوستی ہے علی کی اس کے ساتھ دوستی ہے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی دوستی ضروری ہے، نبی سے محبت ضروری ہے، تبھی جا کر علی کی دوستی حاصل ہوگی، تبھی جا کر علی کی ولایت حاصل ہوگی، تبھی علی مولا بنیں گے جب ہم صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کو بھی مولا مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت علی کی دوہری فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے، نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حسن رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ کو، سیدہ فاطمہ کو بلا کر باقاعدہ ان کو اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔ تو آپ کے اہل بیت، خواہ وہ آپ کی بیویاں ہیں یا آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو دوہری فضیلت دی ہے۔ صحابہ تو یہ سارے ہیں ہی ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، لیکن ان کا ایک اضافی خوبی اور معیار، اور اللہ رب العالمین نے اضافی ان کو مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا ہے۔ یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی علی کا میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور میرا علی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام نے صرف حضرت علی کے لیے نہیں فرمائی، یہ بات آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے، حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے اور جناب سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے، ان صحابہ کرام کے لیے نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً یہ بات کی۔ جس طرح مولا کا لفظ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا، اسی طرح زید بن حارثہ کے لیے بھی بولا، انت اخونا و مولانا۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو کہا تھا، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے۔ اسی طرح یہ لفظ کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یہ آپ نے حضرت علی کے لیے بھی بولے ہیں، جناب حسن کے لیے بھی بولے ہیں، جناب حسین کے لیے بھی بولے ہیں، جناب جلیبیب کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح حضرت علی بہترین قاضی تھے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا اقضاہم علی، میرے صحابہ میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اور قاضی، سب سے بہترین جج حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من آذا علی فقد آذا، جس نے جناب علی کو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، یہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ 10 فضیلتیں مختلف روایات کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے سے بڑے صحابہ کرام کے ہمیشہ عزت ہی کرتے رہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احترام کیا، ان کی عمارت اور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قضا کے عہدے پر فائز رہے۔ جناب عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا گزرا، اور سب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ شانہ بشانہ چلے، کبھی مخالفت نہیں کی، کبھی کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ محبت کی بات ہی کی ہے، ان کو افضل ہی قرار دیا ہے، اپنے سے افضل ہی سمجھا ہے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی طریقہ ہے کہ اسی ترتیب کو بروز خاطر رکھا جائے۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، آ کر ایک بندے نے خبر دی، جناب علی رضی اللہ عنہ گئے، جا کر دیکھا جناب عثمان شہید ہو چکے ہیں۔ بہت پریشان ہوئے، گھر واپس آئے، اپنے گھر کا کنڈا لگا لیا، دروازہ بند کر لیا، کہا میں عثمان کے خون سے بری ہوں، میں حضرت عثمان کے خون سے بری ہوں۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو ان بروائیوں سے بچایا جائے، لیکن یہ بروائی غالب آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ایک عظیم صحابی کو شہید کر دیا۔ علی سے بری ہے اور کوئی میرے پاس نہ آئے، مجھے آ کر خلیفہ کی بات نہ کرے، مجھے عمارت کی بات نہ کرے، اپنے گھر کی کنڈی دکھا۔ بہت سارے لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بالآخر جناب علی رضی اللہ عنہ دروازہ کھولا، کہا علی اب آپ سے بہتر صحابہ کرام میں اور کوئی موجود نہیں ہے،
آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اس وقت خلافت بہت ضروری ہے، خلیفہ نامزد کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے تاریخی لفظ بولے، فرمایا ان رأیتم علی فإن بیعتی لا تکون سرا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تریدونی، تم میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو، میرا ارادہ نہ کرو۔ میں تمہارا خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے کیا پسند ہے، فإنی لکم وزیر خیر منی لکم امیر، میرا تمہارے لیے امیر بننے سے بہتر ہے کہ میں وزیر بن کے رہوں۔ مجھے کوئی چھوٹا عہدہ دے دیا جائے، یہ عمارت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈالا جائے، لیکن اگر تم بہت زیادہ انکار کرتے ہو، فتنہ فساد کا خدشہ ہے، تو پھر سنو، ان بیعتی لا تکون سرا، میں یہاں گھر میں مخفی طریقے سے بیعت نہیں لوں گا، بلکہ میری بیعت ولکن اخرج الی المسجد، مسجد جاؤں گا، من شاء ان یبایعنی بایعنی، جو چاہے وہاں میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، مجھے اپنا خلیفہ بنا لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خرج الی المسجد فبایعہ الناس، جناب علی مسجد گئے اور مسجد میں لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت، تمام صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق ہوئے۔ کسی صحابی نے حضرت علی کی بیعت کا یا ان کی خلافت کا انکار نہیں کیا۔ جناب سیدہ عائشہ ہو، جناب زبیر ہو، طلحہ ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا ہی نہیں۔ جو ان کا اجتہادی اختلاف تھا، اس کا مین نقطہ نظر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص والا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کے اندر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا، آپس کے اندر خانہ جنگی ہوئی، آپس میں اختلافات بڑھے، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نکلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مین جو چیز تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص والا معاملہ تھا۔ وہ بلوائی اور وہ سنائی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، ان کی یہ سازش اور ان کی یہ شیطانی تھی اور ان کا یہ جلد بان تھا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا کر حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی خلافت کے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ تو اس وقت دیگر صحابہ کرام کے اندر جناب سیدہ عائشہ کے ذہن میں بھی یہ اضطراب پیدا ہوا، حضرت معاویہ کے ذہن میں بھی یہ اضطراب پیدا ہوا کہ ان بلوائیوں کا سب سے پہلے احتساب کیا جائے، ان کا کڑا احتساب کیا جائے، وگرنہ آج انہوں نے ایک خلیفہ راشد کو شہید کیا، کل یہ اور فساد برپا کریں۔ یہ اختلاف کا نقطہ تھا، اسی پر آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف تھا، ہمیں اس میں جج بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ نے بھی اجازت دی ہے، نہ ہمیں نبی نے اجازت دی ہے، نہ صحابہ کرام نے اجازت دی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے آپسی اختلافات کو بنیاد بنا کر جج بن جائیں، فیصلے کریں، ان کو حق اور باطل پر ٹھہرائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے ہم اس مسئلے میں خاموشی اختیار کریں، جس طرح دیگر صحابہ کرام کئی صحابہ اس وقت بھی ان اختلافات سے دور رہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ فتنے ہیں کہ آج وہ تلواریں جو پہلے کافروں کے خلاف تھی آج مسلمانوں کی آپس میں نکل آئی، لہٰذا یہ فتنہ ہے، ہم اس سے دور رہیں گے، نہ ہم جناب علی کے گروہ میں شامل ہوں گے، نہ جناب عائشہ کے، اور نہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ فساد ہے۔ بہرحال یہ ان سازشوں کی سازشیں تھی جس وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہوئے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، بعد کے اندر یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خانوادے نے اور حضرت معاویہ نے مل بیٹھ کر ان سازشوں کے باوجود صلح کر کے مسلمانوں کو ایک امیر پر متفق کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کوفہ کے اندر ہوئی ہے، جناب علی رضی اللہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، عبدالرحمن بن ملجم خارجی تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا حملہ کیا، زخمی اتنا شدید کر دیا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ 40 ہجری میں 24 رمضان جمعے کے دن صبح کے وقت کوفے کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ کا جنازہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، رات کے وقت ایک نامعلوم جگہ پر جناب علی رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ یہ شہادت بھی کوفے میں ہوئی، شام میں نہیں۔ حضرت علی کا مقابلہ معاویہ کے گروہ سے ہوا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے گروہ سے ہوا، بڑے بڑی جنگیں، بڑے بڑے مقابلے، اختلافات ہوئے، لیکن آپ کی شہادت کوفے کے اندر ہوئی۔ یہ وہ خارجی تھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم نے 3 لوگوں کو شہید کر دینا ہے، کوفے کے اندر جناب علی رضی اللہ عنہ، شام کے اندر جناب معاویہ رضی اللہ عنہ، مصر میں عمرو بن عاص کو، ان 3 بندوں کو شہید کرنا ہے۔ انہوں نے 3 لوگوں نے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ایک ہی وقت میں ان 3 لوگوں پر مختلف مقامات پر حملے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کہ ان تینوں میں ہے، یہ تینوں اپنے ٹارگٹ پہ تھے. تو جس دن صبح فجر کے وقت نماز پڑھانے کے لیے یہ خلفاء اور یہ امراء اپنے اپنے مساجد پہ آتے تھے، انہوں نے بھی اپنی گھات بنائی ہوئی تھی. اللہ نے محفوظ رکھا. جناب عمر بن عاص وہ بھی محفوظ رہے، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے لیکن وہ محفوظ رہے، بچ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے اس نے تشریف نہیں لائے. حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا. یہ وہی کوفی ہے، یہ وہی خارجی ہیں جنہوں نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. پھر انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، پھر انہی لوگوں نے حضرت حسن کو شہید کیا، اور انہی بدبختوں نے پھر جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچا پیار نصیب فرمائے. اللہ ان سے سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جناب علی رضی اللہ عنہ کو طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حضرت علی جیسا عقیدہ نصیب فرمائے. جس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ سے بت پرستی کا خاتمہ کیا، قبر و قبر پرستی کا خاتمہ کیا اور سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عقیدہ اور منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.